بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم ایک نئی بیماری سے متعلق بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بیماری بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جب عمر 40 سال سے اوپر ہوتی ہے اور بوڑھے اس بیماری سے زیادہ متاثر ہیں، اور وہ ہے پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا۔ جب پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یقیناً پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بوڑھوں کے لیے خاص طور پر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر آپریٹ کر کے اس گلینڈ کو نکال دیا جاتا ہے، لیکن آپریشن کے باوجود بعد میں پھر دوبارہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے، اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن کے بعد مسلسل پیشاب قطرہ قطرہ آتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر وقت ناپاک رہتا ہے اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ پروسٹیٹ گلینڈ، اس کا آپریشن حل نہیں ہے۔ ایک تو عزیز دوستو یہ بات یاد رکھیں، آپریشن اس کا حل نہیں، وقتی علاج ضرور ہے کہ پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اس لیے اس کا پراپر علاج کرنا چاہیے، اور وہ حکمت کے اندر ہی ہے۔ پہلی تو یہ بات سمجھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان مسلسل ایسی غذائیں استعمال کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کے جسم کے اندر سوداوی مادے بڑھ جاتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر خشکی کی زیادتی ہو جاتی ہے، ایسی غذائیں زیادہ استعمال کرتا ہے، ایسا نفسیاتی طور پر ہر وقت جنسی خواہشات، جذبہ اور اس طرح کی سوچ میں مبتلا رہتا ہے، یا اسی طرح کا ماحول اسے میسر ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارا ماحول ہے، چٹپٹی چیزیں کھانے کا عادی ہوتا ہے، فاسٹ فوڈ بہت زیادہ وہ اس نے زندگی میں استعمال کی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو اصل آئل ہے یعنی دیسی گھی وغیرہ یا روغن زیتون، وہ بہت کم اس نے استعمال کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا عموماً یہ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے، ان کی غدود میں تسکین واقع ہو جاتی ہے۔ جب غدود اپنا پراپر عمل اور کام نہیں کر پاتے، پیشاب کو روکنے کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے وہ اپنا پوری طرح سر انجام نہیں دے پاتے، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ اور پیشاب کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کا بڑھاپے میں خاص طور پر بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری بھی میرے پاس اس حوالے سے کئی ایسے پیشنٹ آئے جن کو ڈاکٹروں نے نالیاں لگا رکھی تھی اور آپریشن ہی تجویز کر رکھا تھا کہ اس کا حل سوائے آپریشن کے اور کوئی نہیں۔ الحمدللہ حکمت کے حوالے سے ان کا علاج جب کیا گیا، زیادہ نہیں 1 ماہ کے اندر الحمدللہ ان کی نالی بھی اتر گئی، اور نالی تو 1 ہفتے کے اندر اتر گئی، اور ان کے پروسٹیٹ گلینڈ اپنی جگہ پر چلے گئے اور ان کے پیشاب کی تکلیف دور ہو گئی۔ اس لیے عزیز دوستو، اس کا علاج حکمت کے حوالے سے ہی کرائیں۔ ایک سادہ سا اور مختصر سا نسخہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو بھی استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ملٹھی آپ نے 10 گرام لے لینی ہے، سہاگا بریاں وہ 10 گرام لے لینا ہے، اور گل مدار کے پھول وہ بھی آپ نے 10 گرام لے لینے ہیں، اور آپ نے گندک آملہ سار 10 گرام لے لینا ہے۔ ان سب کا باریک صفوف بنا لیں، اور آپ فل سائز کا کیپسول بھر کر صبح دوپہر شام سونف اور سفید زیرہ اور پودینہ کے قہوہ کے ساتھ اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بھی کچھ مسلسل عرصہ اس کو استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ اپنی جگہ پر چلا جائے گا، اور ساتھ ہی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش بھی ہے کہ ہماری یہ ویڈیو اپنے مزید دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ شکریہ۔